اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ ترجمہ ہے آیت کا، یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی اور بعض کے درجات، بعض کے درجے بلند کیے۔ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسولوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے تو کئی رسول بھیجے، اور سورہ بقرہ میں رسالت پر ایمان لانے کے کئی مقامات پر وضاحت کی گئی ہے، کیونکہ ایمان ہم کب لائیں گے؟ اللہ پر۔ رسولوں پر ایمان لانا ضروری، اگر رسولوں پر ایمان ہوگا تو پھر انسان اللہ پر ایمان لائے گا، کیونکہ رسول اللہ کے وہ بندے ہیں جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں بندوں تک۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم اس روشنی میں ہم پڑھتے ہیں ان آیت کو، تلکا، یہ الرسل، رسول کی جمع ہے رسل، یہ رسول ہیں، فضلنا، فضیلت دی ہم نے، بعضہم، ان میں سے بعض کو، علی بعض، اوپر بعض کے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ انبیاء کرام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول ہیں جن میں سے اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ منہم، ان میں سے، من، وہ ہیں جو کلام کیا اللہ نے، ورفع، اور بلند کیا، بعضہم، ان میں سے بعض کو، درجات، درجوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی کو کیا خوبی دی کہ اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلام کیا، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خاص فضیلت تھی۔ ویسے تو معراج کے موقع پر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کہلاتے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام سے دنیا میں اللہ نے کلام فرمایا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بلند کیے کچھ کے درجات دوسروں پر۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو زیادہ فضیلت دی بعض کے مقابلے میں، جیسے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہے، آخری رسول ہیں، اور اب قیامت تک کوئی اور رسول نہیں آئے گا، کوئی اور نبی نہیں آئے گا، تو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو امام بنایا تمام انبیاء کا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے کہ اللہ نے ان کو یہ درجہ دیا، ٹھیک ہے۔ وآتینا، اور دی ہم نے، عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کا ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا نام لیتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم تھے، ان کی ماں کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے، گویا یہ ایک ثبوت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے، اس لیے کہ عام طور پر باپ ہی کے طرف نسبت کی جاتی ہے، مگر حضرت عیسیٰ کا ہمیشہ اس کی ماں کے ساتھ نام آیا قرآن میں۔
تو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے دی البینات، روشن نشانیاں، معجزات، بہت واضح معجزات دیے ان کو، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ان کی تائید کی، مدد کی ان کی، بروح القدس، روح القدس، روح کا مطلب ہوتا ہے روح جو ہماری بھی روح ہوتی ہے، ایک ذی جان جس کے اندر جان ہے، اور قدس پاک روح سے اللہ نے، یعنی کہ حضرت جبرائیل کو روح القدس کہتے ہیں، یہ ان کا لقب ہے۔ تو اللہ نے، قدس جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو یعنی اللہ کی طرف سے ایک روح، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ ایسے معجزات دیے تھے کہ حضرت جبرائیل ان کی مدد کرتے تھے اس میں، اور ہم کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، بیماروں کو صحیح کر دیتے تھے۔ ان کے معجزات جو تھے وہ بہت واضح قسم کے معجزات تھے کہ انسان مطلب یہ کہ انسان حیران رہ جائے کہ یہ تو واقعی میں یہ انسانی کام نہیں ہے۔ پھر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر شاء چاہتا اللہ، مقتتل نہ قتل کرتے، نہ باہم لڑتے، ٹھیک ہے، نہ ایک دوسرے سے لڑتے، الذین وہ لوگ، من سے، بعدہم ان انبیاء کے آنے کے بعد، کیونکہ من بعد اس کے بعد، ما جو جاءتہم آ گئی ان کے پاس، البینات کھلی نشانیاں، تو انبیاء جو کہ کھلا پیغام لائے، واضح پیغام لائے اللہ کی طرف سے، توحید کا پیغام لائے، رسالت کا، آخرت کی سب بتایا انسانوں کو، تو اب وہ سب ہدایت کا پیغام مل جانے کے بعد لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے نہ، لیکن اصل حقیقت کیا ہوئی کہ انبیاء کے بعد بھی جب لوگ، جیسے ہر نبی کے بعد کچھ عرصے کے بعد لوگ گمراہ ہوئے اور انہوں نے اپنے نبی کو کی شان میں بہت غلو کیا اور دوسرا جو بعد کے آنے والے نبی کو جھٹلایا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کو نہیں مانا، ان کو نبی نہیں مانا، تو حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے اندر بھی ہر کتاب میں اللہ نے آنے والے انبیاء کی پیشین گویاں بھی کی تھی، لیکن اور ان کو پتہ بھی چل جاتا تھا، واضح معجزات کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزے کے طور پر ہوئی تھی اور ان کو پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جھٹلایا اور اپنی بات پر اڑے رہے اور پھر یہودی کہلائے، یہودی بن گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیتے، اور چونکہ وہی میسیج وہ بھی لائے تھے، تمام انبیاء توحید کا میسیج لائے، ایک اللہ کا میسیج لائے، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کا میسیج لائے، ہدایت گمراہی کو واضح کرنے کے لیے آئے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر نبی کے بعد دوسری جب امت کے اندر کچھ دیکھیں، وقت کے ساتھ ساتھ انسان بھول جاتا ہے، صحیح تعلیمات سے ہٹ جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کی تو حفاظت بھی فرمائی، لیکن پچھلی کتابیں بھی وقت کے ساتھ ساتھ ضائع کر دی گئی، تو پھر لوگ اصل دین کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء بھیج کے ان کو ریفریش کیا، اپنی تعلیمات کو نئے سرے سے لوگوں تک پہنچایا، لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ مان لیتے، اور سارے شروع سے جو لوگ آتے چلے آ رہے ہیں سارے کے سارے لوگ مسلمان ہوتے، کیونکہ تمام انبیاء نے ایک طرح سے مسلمان ہونے کی ہی دعوت دی، کیونکہ اللہ، مسلمان کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا فرما بردار، اللہ کے آگے جھک جانے والا۔ تو جو بھی ہر نبی کی امت جب تک وہ اپنے نبی کے وقت میں اس کی فرما بردار تھی تو وہ مسلمان ہی تھی۔ تو اگر تو لوگ واقعی میں صحیح معنوں میں
انبیاء پر ایمان لاتے، تمام انبیاء پر، تو کوئی بھی کافر کوئی کسی اور مذہب کا ہوتا ہی نہ، اور نہ جھگڑے ہوتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے کہ اگر اللہ چاہتا تو ایسا ہوتا. تو اب اللہ کا چاہنا کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا، ایک اختیار دیا امتحان کے لیے، انبیاء کو بھیج کے ہدایت اور گمراہی کا راستہ واضح کیا، اور بندوں کو اختیار دے دیا کہ تم چاہو تو ہدایت کے راستے کو چوز کر لو، یا تم اپنی مرضی سے بھٹک جاؤ. اور تم اگر ہدایت کا راستہ اختیار کرو گے تو تم کو جنت ملے گی، کامیابی ملے گی دنیا اور آخرت کی، اور جب تم گمراہی پر جاؤ گے تو تم برباد ہوگے، تم سزا پاؤ گے. تو یہ اللہ کی مشیت تھی، اللہ کا چاہنا تھا، اور یہ حکمت کی بنا پر تھا. دیکھیں، انسان کو دنیا میں امتحان ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تاکہ اس امتحان سے پاس ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ ایک اچھا اجر دے، جنت جیسی زندگی دے اس کو. تو اللہ کے یہ نہیں ہے کہ اللہ چاہتا تھا کہ لوگ گمراہ ہو جائے. ٹھیک ہے، اس آیت سے اگر ہم لفظی ترجمہ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو پھر یہ گمراہ ہو کر ایک دوسرے سے لڑتے نا. لیکن اصل میں اللہ کا چاہنا کہ کیا ہے کہ ایک تو اللہ کی مشیت اور حکمت ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہے اللہ کی رضا. اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی کس چیز میں ہے؟ کہ تمام لوگ ہدایت کے راستے پر چلے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، اللہ تعالیٰ نے اتنے واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں بھیجی کہ لوگ ہدایت پا جائیں. تو اللہ کی رضا تو یہی ہے، ٹھیک ہے. اب ایک کہ اللہ کی حکمت اور مشیت، وہ کیا ہے کہ اللہ نے کسی کو زبردستی کسی کے دل میں ایمان نہیں ڈالا، بس واضح کر دیا انبیاء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے حق کو واضح کر دیا. اس کے بعد لوگوں کو ان کے اختیار پر چھوڑ دیا کہ اب وہ جو چاہے کریں. یہ اللہ کی مشیت اور حکمت ہے. تو یہاں پر اسی کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو بائی فورس سب کو مسلمان ہی کر دیتا. یہ جو مشیت رکھی، جو حکمت رکھی اور اختیار دیا، اختیار ہی نہ دیتے. جیسے دیکھیں، جانوروں کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ہدایت چوز کرے یا گمراہی چوز کرے، ہم انسانوں کو ہے. تو اللہ چاہتا تو یہ اختیار نہ دیتا، بس ہر انسان کو بس نیکی بنا دیتا. جیسے فرشتے ہیں، فرشتوں کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ نیک بنے یا بد بنے، بس ان کی فطرت میں صرف نیکی ہی ہے، صرف اللہ کی فرما برداری ہے. تو اللہ چاہتا تو بندوں کو بھی ایسا کر دیتا، مگر یہ اللہ کی حکمت اور مشیت کے خلاف تھا. اللہ کی حکمت یہ تھی کہ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع دے، اپنی طرف سے ہدایت چوز کرنے کا موقع دے. تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے انبیاء کی بات مانی اور ایک نبی کے بعد دوسرے نبی پر ایمان لائے اور مسلمان ہو گئے، لیکن بہت سے اکثریت نے کیا کیا کہ نہیں مانے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ولو، اور اگر چاہتا اللہ، شاء اللہ مقتتلوا، نہ یہ باہم لڑتے، ولیکن لیکن اللہ یفعل، کرتا ہے ما یرید، جو وہ چاہتا ہے. تو اللہ کا چاہنا یہاں پر کیا ہے کہ اللہ کی مشیت اور حکمت ہے کہ اللہ نے اختیار دیا ہے بندے کو. تو اس آیت سے ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ انبیاء کے اندر فضیلت میں فرق ہے. بعض انبیاء کو اللہ نے کچھ فضیلت دی ہے، بعض کو ایک دوسرے پر درجات میں بھی فرق ہے. لیکن ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک حدیث ہے، لا تخیرونی من بین الانبیاء، تم مجھے انبیاء کے درمیان تم مجھے انبیاء کے درمیان فضیلت مت دو. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اصل طریقہ اور ادب کیا ہے، احترام کیا ہے انبیاء کا؟ کیونکہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں اور وہ ایک مشن سے آئے ہیں. تو ہمیں کیا کہا گیا کہ ہمیں جو ہے ان سب کی عزت کرنی اور ان سب پر ایمان لانا ہے کہ یہ اللہ کے انبیاء ہیں، اور ان سب کا ایک مشن تھا جو کہ وہ توحید کا پیغام لے کر آئے اور بندوں کے لیے ہدایت اور گمراہی کی وضاحت کرنے کے لیے آئے. تو ہمیں
کیونکہ دیکھیں جب انسان کیا کرتا ہے کہ میرا نبی تو سب سے بہتر ہے، اب وہ اس کے لیے پھر جھگڑتا ہے دوسروں سے، دوسروں کے انبیاء کو کمتر بتاتا ہے، تو ہمیں یہ چیز اسلام کے ایمان کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے لیے وہی عزت رکھتے ہیں جو اللہ کے ایک نبی کی عزت ہونی چاہیے، ہمیں ایمان ہے کہ وہ بھی اللہ کے سچے نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہمارے لیے یہی ہے، اور ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت 136 میں بھی ہم کہہ دیا کہ مسلمانوں تم کہو کہ ہم جو ہے تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، تو اور دوسری جگہ پر بھی کہا گیا ہے کہ تم فرق مت کرو انبیاء کے درجات میں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک طرح سے تسلی دی گئی ہے اس آیت میں کہ لوگوں کی ہدایت اور گمراہی کے بارے میں آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ آپ کو پہنچانا ہے، آپ لوگوں کے زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ پہنچتا تھا جب لوگ اللہ کے پیغام کو ٹھکراتے تھے، تو ایک طرح سے یہ بات کہہ کر کہ اللہ اگر چاہتا تو سب کو مسلمان کر دیتا، مگر اللہ کی یہ رضا نہیں تھی، اللہ کی رضا یہ تھی کہ اللہ موقع دے لوگوں کو۔ تو اب دوسری آیت ہے یا ایھا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقو خرچ کرو، مما اس میں سے جو رزق رزق دیا نا ہم نے کم تم کو، من سے قبلی اس سے پہلے، ان یہ کہ یاتیا آ جائے، یومن ایک دن، لا نہیں، بیعن کوئی تجارت، بے کا مطلب ہوتا ہے تجارت، فیہی اس میں، ولا اور نہ، خلتن گہری دوستی، خلیل جس کو کہتے ہیں نا اردو میں، خلیل کون ہوتا ہے؟ گہرا دوست ہوتا ہے، تو خلتن دوستی، ولا اور نہ، شفاعتن نہ کوئی سفارش ہوگی، والکافرون اور کافر، ہم وہ، ظالمون وہ ظالم ہے۔ شفاعت کا کیا صرف تعلق ہے کہ یہ لوگوں کا جو غلط عقیدہ ہے اپنے اپنے انبیاء کے بارے میں کہ ہمارا نبی بہت ہم سے سب سے زیادہ ہے، تو اصل مقصد ان کے دل میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ہم کو اللہ سے بچا لے گا، عذاب سے بچا لے گا۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ کے لیے رزق جو دیا ہے اللہ نے اس کو خرچ کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، نہ اب انسان کچھ بے، تجارت کا مطلب یہ ہے کہ اب انسان کچھ دے کے اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکے گا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ موت آ گئی، اس کے بعد انسان کے پاس اب کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی اس کے پاس مال نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے جس کو دے کر وہ اپنے آپ کو بچا سکے، صرف کیا چیز ہوگی؟ نیک اعمال ہی تمہارے کام آئیں گے، تو ایمان اور نیک اعمال جو ہے وہی بس آخرت میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو رزق خرچ کرو، رزق میں اللہ کے رزق میں ہر چیز آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا وہ بھی اللہ کا رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے علم دیا کسی کو وہ بھی رزق ہے، اللہ نے قوت اور صلاحیت دی تو وہ بھی رزق ہے، اللہ نے اچھی عقل دی، سمجھ دی، وہ بھی رزق ہے، اور اچھا اخلاق، اچھی عادت دی، وہ بھی رزق ہے اللہ کا۔ تو انسان اللہ کے دیے ہوئے ہر رزق سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے، یہ انفاق ہے، ٹھیک ہے۔ نیت کیا ہونی چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا، کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ چیزیں دی ہے، یہ رزق دیا ہے، تو ہم اس کے ذریعے اللہ کی مخلوق کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ جس دن کوئی تجارت نہیں کا مطلب یہی ہوا کہ اس دن انسان اپنے آپ کو عذاب سے، اگر اس نے دنیا میں کچھ کام نیکیاں نہیں لے کر گیا، ایمان کے ساتھ نہیں رخصت ہوا، تو اب آخرت میں اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو بچا سکے، کوئی شفاعت، کوئی تجارت، کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور شفاعت یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمان ہے کہ کوئی شفاعت نہیں ہے، تو دیکھیں جو ہے، اور کوئی گہری دوستی نہیں ہے، تو یہاں تو ہمیں قرآن اور حدیث سے دلائل ملتے ہیں کہ مومنوں کے لیے سفارش ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ
یہ شفاعت کون کرے گا؟ یہ شفاعت انبیاء بھی کریں گے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا درجہ دیا جائے، مگر وہ کسی کافر کے لیے نہیں ہوگی، مومنوں کے لیے ہوگی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح دوسرے انبیاء بھی شفاعت کا حق رکھیں گے، اور نیک اور صالح لوگوں کو، شہید جو دنیا میں شہید کی موت مرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ شفاعت کا درجہ دیں گے، وہ بھی شفاعت کریں گے، اور فرشتے بھی کریں گے. لیکن کس کے لیے کریں گے اور کتنی کریں گے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اذن سے ہوگا. اللہ لا الہ، اللہ تعالیٰ نہیں کوئی الہ الا مگر ہوا وہ، الحی القیوم، اللہ تعالیٰ الحی ہے. حی کیا ہوتا ہے؟ ہا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے زندہ. حیات ہم کہتے ہیں نا، حیات زندگی، اسی سے بنا ہے. ٹھیک ہے. تو زندہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت مشبہ ہے. صفت مشبہ ایسی ہوتی ہے جو کہ ہمیشہ، اس کا مطلب اس میں ہمیشہ کی ہوتی ہے. تو عربی زبان کے جو الفاظ بنتے ہیں تو اس میں ایک بناوٹ کی وجہ سے بھی ایک معنی ہوتا ہے. تو الحی جو ہے یہ صفت مشبہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جس میں ہمیشگی کا معنی ہے. اللہ کے سوا کوئی بھی کسی اور کو ہم الحی نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. ایک عام انسان، کوئی زندہ چیز حیون کہلا سکتی ہے، حیون، مگر الحی جو ہے وہ نہیں کہلا سکتی. الحی اللہ کی صفات میں سے ایک نام ہے. تو اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. القیوم، قیوم جو ہے اس میں مبالغہ ہے، یعنی یہ وزن، جس وزن سے یہ بنا ہوا ہے فیعول، یہ وزن ایسا ہے کہ جس میں خود سے میننگ کس چیز کا آتا ہے کہ ہمیشہ سے قائم رہنے والا. اس میں بہت زیادہ مبالغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو کہ قائم رکھنے والی ہے. ٹھیک ہے. قائم رہنے والی ہے. خود اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے. یعنی اللہ کی ذات سے ہی کائنات کی ہر چیز قائم ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسروں کی ضروریات ہستی اور جو بھی ان کی بقا کے لیے ضروری ہے وہ عطا کرتا ہے. ان کا نشو و نما اور ان کے لیے ہر انسان اپنی بقا، اپنے قائم رہنے کے لیے اور اپنے نشو و نما کے لیے اللہ القیوم کا محتاج ہے. تو القیوم میں یہ سارا معنی ہے. ٹھیک ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. لا نہیں، تاخذو نہیں، اس کو پکڑتی، اخذا سے ہے. تاخذو ہو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہو ضمیر ہے اس کو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی ذات، کوئی چیز نہیں پکڑ سکتی. یعنی نہیں پکڑ سکتی. کیا چیز نہیں پکڑ سکتی؟ سنتن. سنتن کہتے ہیں اونگ آ جانا، غنودگی طاری ہو جانا. دیکھیں جب ہم بعض اوقات اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک دم سے جیسے ہوش نہیں رہتا اور ہمارے اوپر غنودگی طاری ہو جاتی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنتن. ولا اور نہ نومن. نوم کہتے ہیں سو جانا، نیند. ٹھیک ہے. تو اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. لہو اس کے لیے ہے، ماں جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما فی الارض زمین جو زمین میں ہے. من ذا الذی کون ہے؟ من ذا وہ، الذی جو یشفع سفارش کرے. یہاں پر سفارش کا پھر سے آ گیا. عندہ پاس ہو اس کے، اللہ مگر بی اذنہ ساتھ اذن اس کے. یعنی کہ اللہ کے اذن کے علاوہ کون ہے جو اللہ کے دربار میں سفارش کرے، کسی اور بندے کی سفارش کرے. یعلم وہ جانتا ہے، ماں جو بینا درمیان، ایدیہم ان کے دو ہاتھوں کے درمیان. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بینا ایدیہم جو ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، وما خلفہم جو ان کے پیچھے ہے. اب یہ چاہے انسان سمجھ لیں چاہے فرشتے سمجھ لیں، لیکن جو بھی پاسٹ میں ہے، جو بھی ہمارے سامنے ہے، جو بھی آنے والا ہے، ہر چیز کا علم اللہ کو ہے. ٹھیک ہے. اور
ولا اور نہ، یحیطو احاطہ کرنا ہے، اسی لفظ سے بنا ہے ہا یا تا، نہیں احاطہ کر سکتے بشیء ساتھ کسی چیز کے، من سے، علم ہی اس کے علم سے، الا مگر، بما ساتھ اس کے جو شاء وہ چاہے۔ اللہ کا علم کامل ہے، ہر چیز پر ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ باقی جو انسان ہے وہ ان کو صرف اتنا علم ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے جن کو علم ملا تھا۔ ان انبیاء کا علم بھی اسی حد تک ہے جتنا اللہ نے ان کو دیا، فرشتوں کا علم بھی اتنا ہی ہے جتنا ان کو اللہ نے دیا۔ یہ وسیع ہے، کرسی یہو اس کی کرسی، السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، ولا یعودہ اور نہیں تھکاتی اس کو، حفظہما ان دونوں کی حفاظت۔ اور اللہ کی کرسی کیا ہے؟ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرسی ہے، اب کیسی ہے یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کا علم ہے، لیکن اللہ کا عرش بھی ہے اور اللہ کی کرسی بھی ہے، مگر اس کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ نے ہمیں جتنا بتا دیا ہم اللہ کی صفات کو اسی طرح لیتے ہیں کہ اللہ نے بتایا کہ اللہ کی کرسی ہے، تو پھر اللہ کی کرسی اب کیسی ہے، اس کی کیا شکل ہے، اس کی کیا مقصد ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن اس کی وسعت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنی ہے کہ آسمانوں اور زمین کے اوپر چھائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ولا یعودہ اور نہیں تھکاتی اس کو، حفظہما ان دونوں کی یہ تثنیہ ہے، یعنی زمین اور آسمان کا تمام نظام چلانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تھک نہیں جاتے، اللہ کو یہ چیزیں تھکاتی نہیں ہے، اللہ کو کوئی چیز نہیں تھکا سکتی۔ وہوا اور وہ، العلی اور وہ بلند ہے، علی یہ صفت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، عالی شان ہے اللہ تعالیٰ، بزرگ ہونے کے معنی میں بھی ہے اس کا، اور یہ اللہ کے اسماء الحسنی میں سے ایک نام ہے، اور بلند مرتبہ اللہ کا جو ہے وہ رفیع القدر ہے، یعنی بلند مرتبہ ہے، اور یہ وہ ذات جو اس سے کہیں برتر ہے، جو کہ وصف بیان کرنے والوں کا وصف بلکہ عالموں کا علم بھی اس کی احاطہ کر سکے۔ یعنی اللہ کی ذات اتنی اعلیٰ ہے کہ انسان اگر اللہ کی تعریف، اللہ کے وصف بیان کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، وہ اس سے برتر اور بالا ہے۔ اب یہ آیت الکرسی ہے، اور یہ آیت الکرسی کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ یہ جو ہے وہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن کی سب سے بڑی، سب سے عظیم آیت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو پڑھنے والا، رات کے وقت پڑھنے والا شیطان کے تحفظ، شیطان سے بچا رہتا ہے، یعنی کہ اگر انسان سونے سے پہلے پڑھ لے تو پھر شیطان اس کے اوپر اثر نہیں کرتا۔ اور ہر فرض نماز کے بعد اس کے پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اس آیت میں اللہ کی صفات جلال، اس کی علو یعنی کہ بلندی شان، اور اس کی قدرت اور اس کی عظمت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اور اس کے بارے میں ہے کہ اللہ کا اسم اعظم اس میں ہے، ٹھیک ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اتنے ٹکڑے کے اندر اللہ کا اسم اعظم ہے۔ تو اسم اعظم کی صفت کے حوالے سے انسان جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تمام مخلوق کا تنہا معبود ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندہ رہے گا اور کبھی نہیں مرے گا، وہ قائم بنفس ہے اور تمام مخلوق سے بے نیاز ہے، اور تمام موجودات کو اسی نے پیدا کیا ہے، اسی نے انہیں باقی بھی رکھا ہے، اور اپنے وجود اور بقا کے لیے انہیں جن چیزوں کی ضرورت ہے، یعنی مخلوق کو جن چیزوں کی بھی ضرورت ہے، اللہ ہی انہیں وہ چیزیں دیتا ہے۔ نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا۔ یہ ہمیں یہاں پر دلیل ملتی ہے، ٹھیک ہے، کہ چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے فرشتے ہوں، چاہے کوئی نیک لوگ ہوں، شہید ہو، صالح ہو، مگر اللہ ہی کی اجازت سے سفارش کر سکیں گے۔ بھی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تمام اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ
تمام مخلوقات کے ماضی، حاضر اور مستقبل کا علم جو ہے وہ اللہ کو ہے، ٹھیک ہے. اور تو اللہ تعالیٰ ہی حفاظت فرماتا ہے تمام مخلوقات اور موجودات کی، ٹھیک ہے. اور اللہ سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے. لا اکراہ نہیں کوئی زبردستی فی الدین، دین میں. تو دین میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر زبردستی نہیں کی، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت یہ کہ اللہ اختیار دیتا ہے، زبردستی نہیں کرتا. تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں. دین میں داخل ہونے کے لیے کسی کے اوپر جبر نہیں ہے، ٹھیک ہے. قد تبینہ تحقیق بیان کی ہے، الرشد ہدایت، من الغی گمراہی سے. اللہ نے رسولوں کو بھیج کر اور کائنات میں نشانیاں رکھ کے ہدایت اور گمراہی کو واضح فرما دیا ہے اور لوگوں کو چوائس دے دیے. فمن یکفر پھر جو کفر کرے گا بالطاغوت، طاغوت کا، طاغوت کیا ہوتی ہے؟ ہر سرکش چیز، اس میں شیطان بھی آ جاتا ہے، اللہ کا سخت نافرمان اور حدوں کو توڑنے والا، اور خود کو بے نیاز، یعنی اللہ کی فرما برداری سے بے نیاز سمجھنے والا، اور جو اپنے آپ کو اس بڑا سمجھتا ہے کہ میں قابل ہوں، میری عبادت کی جائے. یہ سب طاغوت ہے. شیطان تمام سرکس اور نافرمان فورسیں جو ہوتی ہیں، قوتیں ہوتی ہیں، وہ سب طاغوت ہے، ٹھیک ہے. جس نے طاغوت سے انکار کیا، یعنی کہ جس نے ہر اس چیز کا انکار کیا جو اللہ کی نافرمانی میں شامل ہوتی ہے، جو اللہ سے انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے، وہ اور یؤمن اور جو ایمان لائے باللہ اللہ پر، فقد استمسکا، فقد تو تحقیق استمسکا اس نے تھام لیا، پکڑ لیا مضبوطی سے. استمسکا مطلب ہوتا ہے مضبوطی سے تھام لینا، بالعروتی ایک کڑے کو، الوثقا مضبوط کڑے کو پکڑ لیا. دیکھیں انسان کو کبھی گرنے کا یا ڈر لگتا ہے، کوئی چیز پکڑ لیتا ہے تو اپنے آپ کو سیکیور کر لیتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح انسان گمراہی میں پڑنے کا انسان کو ڈر ہوتا ہے جب تک کہ وہ اللہ کو مضبوطی سے نہ تھام لے، اللہ کے دین کو. اور یہ جو مضبوط کڑا کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. اگر جب تک ہم ان کو مضبوط نہیں تھامتے تو انسان جو ہے وہ خطرے میں ہوتا ہے. اور اگر ہم اللہ کے نافرمانی کے ہر کام کو دور کر دیں، جو بھی چیز ہمیں اللہ سے دور کرنے والی ہو اس کو ہم ہٹا دیں اپنے آپ سے، اور ہر طاغوت سے بچے، جو سرکش نافرمان لوگوں سے بچے، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ اللہ کو پکڑ لیا، اللہ کی ہدایت کو پکڑ لیا، قرآن اور حدیث کو تھام لیا. تو پھر کیا ہوا؟ لا انفصام نہیں ٹوٹنا لہا اس کے لیے. واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع اور علیم ہے، اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے. تو مسلمان بننے کے لیے کسی پر زبردستی نہیں. ہاں البتہ ایک بار انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کو وہ اسلام کے دائرے میں خود کو داخل کرتا ہے ولنگلی، تو پھر اس کے اوپر پابندی کی جائے گی کہ وہ اسلام کے طریقے پر چلے. اگر حکومت ہے مسلمانوں کی تو وہ اس کو نماز کے لیے اور اسلامی طریقے پر چلنے کے لیے فورس کرتی ہے. وہ زبردستی نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ اسلامی حکومت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلائیں. اور ماں باپ بچوں پر زبردستی کرتے ہیں کبھی نماز کے لیے، یہ وہ زبردستی نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ ایک مسلمان کو اسلام کے طریقے پر چلنے کے لیے اگر کوئی بڑا زبردستی کرتا ہے اور اس کو لاتا ہے اس راستے پر، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے تو کہہ دیا کہ زبردستی نہیں دین میں. یہاں پر مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جب رسولوں کو بھیج کر ہدایت اور گمراہی کو واضح فرما دیا، اب انسان کی چوائس ہے، وہ مسلمان اللہ کو مان لے یا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکڑ لے. اگر اللہ کو مان لے گا تو وہ اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لے گا، تو پھر وہ بچ جائے گا. جیسے کہ ایک مضبوط سہارا اس نے پکڑ لیا، داخل کیا جاتا. وہ اللہ تعالیٰ ولی ہے، اللہ تعالیٰ ولی ہے. یعنی ولی کا مطلب ہوتا ہے مددگار، کارساز، ساتھی، حمایتی.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معبود کا معنی میں بھی آتا ہے ولی، تو اللہ مسلمانوں کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا کارساز ہے، مددگار ہے، الذین ان لوگوں کا جو ایمان لائے، یخرجہم اللہ ان کو نکالتا ہے من الظلمات اندھیروں سے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اندھیروں سے، گمراہی کے اندھیروں سے نکالتا ہے. اور ظلمات ہمیشہ جمع ہوتی ہے اس لیے کہ گمراہی کے کئی راستے ہیں، الن نور، اور نور ایک ہی ہوتا ہے ہمیشہ، کیونکہ ہدایت کا راستہ صرف ایک ہی ہے. تو جب انسان اخلاص سے مسلمان ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے، اور اس کی کمی کوتاہی اس سے کبھی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی دے دیتا ہے کہ وہ جمع رہے، وہ ہدایت اس کو ملتی ہے. لیکن جو ہدایت نہیں چاہتا اس کو زبردستی اللہ ہدایت نہیں دیتا. لیکن جو ہدایت کا خواہش مند ہے مگر اپنے نفس کی کمزوری سے کچھ غلط کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. والذین، اور جو لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم ان کے دوست الطاغوت، طاغوت ہے. تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست شیطان ہیں، یہاں پر شیاطین، شیطان ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یخرجونہم وہ نکالے جاتے ہیں ان کو، وہ نکالتے ہیں ان کو من النور، نور سے یعنی ہدایت سے، الی الظلمات اندھیروں کی طرف. جو انسان شیطانی کاموں میں دلچسپی لیتا ہے، اللہ کے نافرمانی کے کاموں میں محبت رکھتا ہے، تو پھر شیطان اس پر حاوی آ جاتا ہے اور اس کو ہدایت سے دور لے جاتا ہے اور اس کو گمراہی میں لے جاتا ہے. اولئک اصحاب النار، اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ سب کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جہنم کے ساتھی بن جاتے ہیں، جہنم والے بن جاتے ہیں. ہم فیہا وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کی حدود، بندگی کے حدود سے پار ہونے والے جو شخصیات ہیں ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ جو ہیں ان کو طاغوت کا ہے، سرکش لوگ ہیں. اور دو طرح کے لوگ ہیں، ایک نافرمان اور ایک فرما بردار. تو جو لوگ اللہ کی نافرمان لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنا چاہتے ہیں، ان کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ان کو دلچسپی ہوتی ہے، تو پھر وہ ان کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. جتنے ہم غلط کام کرتے ہیں اتنا زیادہ شیطان ہم پر حاوی ہونے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہم بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ سے جڑے رہتے ہیں، اللہ کی کتاب سے جڑے رہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرماتا ہے اور ہمیں گمراہی سے بچاتا ہے. اور جیسے میں نے بتایا کہ اللہ کا راستہ ایک ہی ہے، اس لیے نور ہمیشہ واحد اور ظلمات جمع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا سورہ انعام میں، اور یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو. یہاں پر دین کا راستہ ایک راہ بتایا اللہ نے، اور دوسری راہیں گمراہی کی ہے. وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی، اور اس کو تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم احتیاط رکھو. سورہ انعام 153 میں. تو انسان جب بھی گناہ کا کام کرتا ہے تو جب تک توبہ نہ کر لے وہ ایک خطرے میں ہوتا ہے، شیطان کو آسانی ہو جاتی ہے اس انسان پر حاوی ہونے میں. تو ہم کو اللہ سے ہمیشہ اپنی حفاظت مانگنی چاہیے، اور گناہ ہو تو فوراً سے توبہ کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گناہ سے بچ جائیں. ہم کو اپنا تجزیہ کرتے رہنا چاہیے کہ ہم ہدایت کی طرف بڑھ رہے ہیں یا کہ گمراہی کی طرف بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر انسان گمراہی کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس کو فکر کرنی چاہیے، توبہ استغفار کر کے پلٹنا چاہیے. اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو اپنے نور ہدایت سے منور کرے. آمین.